تین بہت اہم موضوعات ہیں جن کے اوپر آپ سے سیر حاصل بات کرنی ہے۔ پہلی بات تو آج محسن نقوی صاحب نے ایک پوسٹ کی ہے جو کہ زردائی صاحب کے حوالے سے ہے، کافی کمپریہنسو ہے، لیکن ایک پوائنٹ آف ویو یہ آ رہا ہے کہ کیا ایسی ضرورت تھی کہ اس خبر کی تردید کی جائے، جو کہ پی ایم ایل این بھی پہلے تردید کر چکی اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی، تو بہت سخت لفظوں میں تردید آئی ہے۔ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں اس کی؟ دیکھیں، میری نظر میں جو ہے وہ یہ غیر ضروری ہے، اور اس خبر میں کوئی اتنا دم خم نہیں تھا کہ اس کو باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ ایڈریس کر کے اس کی تردید کی جاتی۔ اتنا کہہ دینا ہی کافی تھا کہ یہ خبر یا افواہ جو ہے یہ غلط ہے، اور اس کو انہوں نے جس طرح سے کوئی غیر ملکی سازش کا انہوں نے کہا ہے، تو ایز سچ مجھے تو یہ محسوس نہیں ہو رہا کہ جن لوگوں نے یہ بات کی ہے، مثال کے طور پہ یہ بات پہلے اپنے تجزیے میں یا اپنے انیلسس میں نجم سیٹھی صاحب نے بات کی، اس کے بعد غالباً اعجاز سید صاحب نے بات کی، تو مجھے تو نہیں لگتا کہ اس کے پیچھے کوئی غیر ملکی ایجنسیز تھیں یا وہ ان کے ساتھ مل کے انہوں نے یہ بات کی۔ یہ آپ لوگ جتنے بھی سینئر اینکر صاحبان ہیں، آپ کے ایک اپنا جو ہے وہ تھاٹ پروسیس ہوتا ہے، آپ کے اپنے انیلسس ہوتے ہیں، اور اس کی بنیاد کے اوپر آپ فرض کر کے بھی ایک بات کہتے ہیں کہ جی ایسا آپ کو محسوس ہو رہا ہے یا ایسا ہونے جا رہا ہے، تو اس کو اتنا سیریسلی لے کے تو میرا نہیں خیال کہ اس کی کوئی ضرورت تھی۔ اصل میں جو بات تھی وہ بات بالکل غلط ہے، بہت واضح لفظوں میں اصل میں کہا گیا تھا کہ ان کو ہٹایا جا رہا ہے، صدارتی نظام آ رہا ہے جی، اور پھر فیلڈ مارشل صاحب کے حوالے سے بھی بات کی گئی کہ وہ شاید صدر بننا چاہتے، تو ظاہر ہے کہ اس کا ایک کانٹیکس تھا اس خبر کا، اس کانٹیکس کو اگر اگنور کیا جاتا تو پرابلم تھی، اگر اس کی تردید کی ہے تو پرابلم ہے، لیکن کیا پیپلز پارٹی کے اوپر کوئی پریشر بلڈ اپ کرنے کی بھی کوشش ہے کہ وہ کابینہ کا حصہ بنے؟ یا یہ بھی ایک تھاٹ پروسیس کی آپ نے بات کی، تو میں یہ بھی تھاٹ پروسیس آپ کے سامنے رکھوں کہ اس پہ بھی بات اب کی جا رہی ہے میڈیا کے اندر۔ نہیں، وہ تو یہ ہے نا کہ پھر جب آپ ایک بات کو بار بار ڈسکس کریں گے تو اس میں پھر ہر گفتگو میں ایک نیا پہلو اس کا نکل آئے گا۔ کوئی پیپلز پارٹی کے اوپر پریشر نہیں ہے، کوئی پیپلز پارٹی کی خواہش نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ کیبنٹ جوائن کرنا چاہتے ہیں۔ وہ جو ایک ارینجمنٹ ہوا ہے، موجودہ جو سسٹم ہے، جو نظام ہے، اسی پہ پیپلز پارٹی بھی قائم ہے، ہم بھی قائم ہیں، اور ہمیں اس بارے میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اس نظام نے اگر چلنا ہے تو اسی ارینجمنٹ کے تحت چلنا ہے۔ اس میں بھلے اسپیشل سیٹوں کی وجہ سے کوئی تھوڑا بہت نمبر میں فرق آ گیا ہے، لیکن اس نظام نے جو ہے وہ اس کولیشن نے انہی اجزاء اور انہی کولیشن پارٹنرز کے تحت چلنا ہے جب تک بھی چلنا ہے۔ اس میں اگر کوئی فرق لایا جائے گا تو وہ پرابلم کریٹ کرے گا، تو اور پیپلز ہم پارٹی ایک میجر پارٹنر کے طور پہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم اس قسم کی کوئی سوچیں یا اس قسم کی جو ہے وہ نیگیٹیوٹی کو جو ہے وہ پیدا ہونے دیں۔ تو پیپلز پارٹی اس کا مطلب ہے کہ کابینہ کا حصہ نہیں بن رہی؟ خواجہ صاحب نے کہا تھا کہ امکان ہے کہ وہ بن جائیں گے، آپ کے خیال میں وہ ابھی تک پھر کابینہ کا حصہ نہیں بن رہی؟ نہیں، میرا نہیں خیال اب یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ جب کیبنٹ میں اضافہ کیا گیا یا کیبنٹ کو کمپلیٹ کیا گیا، اس وقت تک یہ ممکن تھا، اور وزیر اعظم کی یہ خواہش بھی تھی، انہوں نے شاید اس وقت بھی کوئی بات کی ہو، لیکن ناؤ the cabinet is complete، تو اب اس میں جو ہے وہ پھر میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی اس کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے۔ اس نظام کو اسی طرح سے جس طرح سے یہ چل رہا ہے، اور بڑے اعتماد کے ساتھ چل رہا ہے، بڑی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ چل رہا ہے۔ اب دیکھیں نا، سیاست میں چھوٹی موٹا اختلاف جو ہے وہ تو جمہوریت کا حصہ ہے، حسن ہے، وہ تو ہمارے اپنے لوگ بھی کرتے رہتے ہیں۔ اب ایک آدمی اگر اسمبلی میں کھڑا ہو کے وہ کو اپنا نقطہ نظر بیان کرے تو اس سے پھر آگے کہانیاں بننی شروع ہو جائے تو وہ تو غلط ہے۔ تو رانا صاحب یہ ٹھیک بات ہے، آپ کہہ رہے ہیں جمہوریت کا، لیکن ہائیبریڈ جمہوریت جو ہے سر اس کا، اور ان کا کنسنسس جو ہے
وہ گورنمنٹ کے ساتھ ہے. ٹھیک، جمہوریت کا حسن تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن ہائیبریڈ جمہوریت کے حسن میں سے زیادہ مجبوریاں اس کے اندر شامل ہوتی ہیں. تو اس مجبوری کے تحت ہم بات کریں. کل آپ کی مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی ہے. ہم کیا سمجھے کہ کیا ان کے ساتھ آپ کو کوئی ان کا تعاون چاہیے خیبر پختونخوا کے اندر؟ یہ آپ کی آواز بیچ میں کٹ گئی تھی. جی میں کہہ رہی ہوں کہ مولانا کے ساتھ میٹنگ میں کیا چاہیے آپ کو، کیا نظر آتا ہے؟ کل آپ کی ملاقات ہوئی ہے، اس کو بڑا ڈسکس کیا جا رہا ہے. کیوں آپ کی ملاقات ہوئی؟ تعاون چاہیے کسی قسم کا خیبر پختونخوا میں؟ آپ کی آواز کلیئر نہیں ہے اس وقت. جی میں کوشش کر رہی ہوں دوبارہ سے. رانا صاحب ابھی آپ کو دوبارہ ملاتے ہیں. جی آپ کو ملاتے ہیں دوبارہ. آ رہی ہے آپ کو میری آواز؟ اچھا میں خیال ہے تھوڑا سا آپ کو بہتر ہوئی ہے. سر مولانا کے ساتھ کیا میٹنگ ہوئی کل آپ کی؟ جی مولانا کے ساتھ جو کے پی کے میں سینٹ کے الیکشن ہو رہے ہیں تو اس میں وہاں پہ پیپلز پارٹی کے ووٹ بھی ہیں، ہمارے بھی ہیں، مولانا کے پاس ہیں. تو اگر ہم ایک وائزلی اور ایک دوسرے کا لحاظ کرتے ہوئے ان ووٹ کا استعمال کریں، کیونکہ وہاں پہ جنرل سیٹس ہیں، ٹیکنوکریٹس ہیں، وومن ہیں، تو اس سے پھر 1-2 سیٹیں جو ہے وہ زیادہ مینج کی جا سکتی ہیں. تو اس بارے میں کل ہمارے جو کے پی کے پریزیڈنٹ ہیں امیر مقام صاحب اور جنرل سیکرٹری جو ہے وہ مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب جو ہیں، تو ہم ان کے پاس گئے تھے. تو اس سلسلے میں ان کے ساتھ جو ہے وہ بات ہوئی تھی. تو ہمارا یہ خیال اور کوشش ہے کہ وہاں پہ جہاں کہیں ہمارا ووٹ اگر ادروائز جو ہے وہ ہمیں ضرورت نہیں ہے تو وہ اگر مولانا کے کام آ جائے یا ان کی طرف سے ہمیں اس قسم کی مدد مل جائے تاکہ ہمارا جو سینٹ سیٹس میں نمبر ہے وہ بہتر ہو جائے. اچھا تو ان کی طرف سے کیا آپ کو رسپانس ملا، اور کیا خیبر پختونخوا میں جو تبدیلی کی باتیں ہوتی رہی ہیں، عدم اعتماد کی بات ہو رہی ہے، اس کے اوپر بھی بات ہوئی ان کے ساتھ؟ جی اس کے اوپر کوئی بات نہ ہوتی رہی ہے، نہ اس سے پہلے ہوئی ہے، نہ کل ہوئی ہے، اور نہ ہی کوئی ایسی جو ہے وہ چیز جو ہے وہ انڈر کنسیڈریشن ہے.